تو ویلنٹائن ڈے کی حقیقت کیا ہے، یہ کس نے شروع کی اور کس سے اس کا تعلق ہے، اس کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. اور اسی طریقے سے کیا اسلام میں یہ کام کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے کہ ویلنٹائن ڈے جس نے شروع کیا سب سے پہلے اور اس کی جو اصل ہے وہ ہے روم کے باشندے. روم کے باشندوں نے 15 فروری کے دن 15 فروری کے دن لوبرکیلیا کے نام سے ایک عید مناتے تھے، اور اس عید کے پیچھے ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے باطل معبودوں کو جو غیر اللہ تھے ان کے نام پر چڑھائے جاتے تھے اور قربانیاں ہوتی تھیں، ان کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی تھی تاکہ یہ ان کے معبودان باطل ان کی اور ان کے جانوروں کی یا ان کے اشیاء کی حفاظت کر سکیں. اس غرض سے یہ لوگ 15 فروری کو لوبرکیلیا کے نام سے ایک عید مناتے تھے، اور یہ سلسلہ چلتا گیا یہاں تک کہ 3 صدی میں روم کے حکومت یا روم کے حاکم امپراتور جس کا نام کلیڈکس سیکنڈ ہے، اس نے روم پر حکومت کی، اور اپنی دوران حکومت اس نے یہ آرڈر کیا، یہ حکم نافذ کیا کہ جو ہمارے فوجی ہیں وہ شادیاں نہیں کریں گے. اس نے کہا کہ ان لوگوں کے لیے شادیاں کرنا، یعنی فوجیوں کے لیے شادیاں کرنا حرام ہے، اور اس کی وجہ اس نے یہ بتائی کہ اگر ہمارا فوجی شادی کرے گا تو پھر جنگ میں وہ اپنے آپ کو مشغول نہیں رکھ سکتا ہے اور اچھی طریقے سے لڑائیاں نہیں لڑ سکتا ہے، کیونکہ اس کا دل لگا رہے گا اس کی فیملی کے ساتھ. لہٰذا اس نے یہ کہہ دیا، یہ آرڈر دے دیا کہ شادیاں کرنا فوجی کے لیے حرام ہے. یہ چیز لوگوں میں پھیل گئی. اس دور میں ایک شخص تھا نصرانی، کرسچن، اور یہ اس دور کی بات ہے جب کرسچینٹی دنیا میں نہیں پھیلی ہوئی تھی، ابھی نصرانیت کا یا دین نصارہ کا کرسچینٹی کا آغاز تھا، سٹارٹنگ تھی. تو اس آدمی نے جس کا نام ویلنٹائن ہے، اس کو بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ بادشاہ وقت نے فوجی پر شادی کو ممنوع قرار دے دیا ہے، لیکن اس نے اس حکم کے خلاف میں لوگوں میں یہ چیز عام کی کہ شادیاں کرنی چاہیے، اور شادیاں دین نصرانیت میں بھی حلال ہے، جائز ہے، اس کا رواج ہونا چاہیے، فوجی کا بھی حق ہے کہ وہ بھی شادی کرے. چنانچہ اس نے اس چیز کی تبلیغ کرنی شروع کر دی. اسی طریقے سے چونکہ وہ پادری تھا، کرسچن پادری، اپنے دین کی تبلیغ وہ کرنے لگا چپکے چپکے. جیسے ہی کلیڈکس سیکنڈ کو یہ بات معلوم ہوئی، جو کہ بادشاہ تھا اس زمانے میں روم کا، تو اس نے اس کو عمر قید کی سزا سنا دی. پھر ویلنٹائن کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی اور وہ جیل میں اس کو پہنچا دیا گیا. تو وہاں اس پادری ویلنٹائن کو عشق ہو گیا، محبت ہو گئی جیلر کی لڑکی سے، اور اس کے چرچے باہر بھی لوگوں میں پھیلنے لگے. اور چونکہ وہ نصرانی پادری تھا اس اور اپنے دین پر بڑا قائم تھا، اور جب اس کی شہرت ہو گئی تو بادشاہ وقت کلیڈکس سیکنڈ نے اس کے سامنے ایک آفر رکھی. وہ یہ کہ اگر تم میرے داماد بنتے ہو اور اپنے مذہب کرسچینٹی کو چھوڑ کر میرے دین کو، ہم جن معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، ہم رومی روم کے باشندے، تو اگر تم ہماری اس بات کو قبول کر لو گے، اپنے مذہب کو چھوڑ کر ہمارے مذہب میں آ جاؤ گے، تو ہم تم کو آزاد کر دیں گے اور ایک عزت کی زندگی آزاد زندگی تم گزار سکو گے. لیکن جب اس ویلنٹائن پادری کے سامنے یہ پیشکش ہوئی تو اس نے انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ میں اپنے مذہب کی قربانی نہیں دے سکتا ہوں اور میں اپنے محبت کی قربانی بھی نہیں دے سکتا ہوں. پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ اس کو ختم کر دیا گیا، اس کو ختم کر دیا گیا. اس کے بعد یہ چیز پھیل گئی کہ 14 فروری کو جب اس کا قتل ہوا یا اس کو ہلاک کر دیا گیا، تو کرسچینٹی جب دنیا میں پھیل گئی تو ان لوگوں نے اس کی قربانی کے دن ایک جشن منایا کہ ہمارے پادری نے اپنے دین کے لیے، کرسچینٹی کے لیے قربانی دے دی، اپنے جان کی، اور اپنی محبت کو بھی اس نے قربان کر دیا. تو اس دن جشن منایا گیا اور یہ آہستہ آہستہ دنیا میں یہ چیز پھیلنے لگی. آج بہت سارے لوگ، افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارا مسلم معاشرہ، ہمارے مسلمان لڑکے لڑکیاں اس دن یہ حرکتیں کرتے ہیں، یہ ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں، جبکہ وہ نہیں جانتے ہیں کہ اس کو شروع کرنے والا حقیقت میں ایک کرسچن پادری تھا، اور اس نے اپنے مذہب کے خاطر یا اپنی غلط حرام عشق کے خاطر اس نے اس چیز کو شروع کیا، یا اس سے اس چیز کا تعلق ہے، اس کی تقدیس، اس کی عزت افزائی کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے. اور جیسا کہ مشاہدے میں ہے، اس دن جو کام ہوتے ہیں محبت کے نام پر، بعض لوگ عربی میں اس کو عید الحب کہتے ہیں، محبت کی عید یا ویلنٹائن ڈے کے نام سے جو ہے منایا جاتا ہے، کیونکہ اس دن اس کی قربانی ہوئی تھی، اس نے اپنی جان کی قربانی دی تھی. تو اس کا تعلق اسلام سے دور تک کبھی نہیں ہے. حقیقت یہی ہے کہ اسلام میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے، بلکہ اس کا مکمل تعلق کرسچینٹی سے ہے. اور افسوس کہ ہمارے مسلمان لڑکے لڑکیاں اس چیز کو مناتے ہیں. ایک صحیح حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی ہے، من تشبہ بقوم فهو منهم. اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ جو انسان کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے، یعنی مسلمانوں کو چھوڑ کر غیر مسلموں کی پیروی کرتا ہے، ان کے عقیدے کو، ان کے منہج کو، ان کے دین کی کسی چیز کو اپناتا ہے، ان کی مشابہت کرتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فهو منهم، تو وہ اسی قوم میں سے ہے. اگر کوئی مسلمان یہودیوں کی مشابہت کرتا ہے تو وہ انہی میں سے ہے، اگر کوئی نصارہ کی مشابہت کرتا ہے تو وہ انہی میں سے ہے. اسی طریقے سے باقی دیگر ادیان سے اس کا تعلق ہے. تو اس حدیث میں سخت وعید آئی ہے کہ کوئی اپنے سچے دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور قوم کی مشابہت کرتا ہے تو اسی صورت میں اس کا شمار بھی انہی میں سے ہو جائے گا. اسی طریقے سے بخاری کی ایک صحیح حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُدَّةِ بِالْقُدَّةِ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى
قال فمن او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم لوگ ضرور بضرور پچھلی امتوں کی برابری کرو گے اور ان کے طریقے پر زندگی گزارو گے. حتیٰ کہ مثال دی اس حدیث شریف میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے برابری کرنے کی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی تیر کے پر سے. جیسے کہ تیر کا ایک پر دوسرے پر کے برابر ہوتا ہے، بالکل امت کے لوگ پچھلی قوموں کی برابری کریں گے اور ان کے طریقے پر زندگی گزاریں گے. جب یہ بات ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے سامنے ذکر کی تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کیا پچھلی امتوں سے آپ کی مراد یہود و نصارہ ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر اور کون؟ معلوم ہوا اس حدیث سے کہ سخت وعید آئی ہے اس شخص کے بارے میں جو اپنے سے پچھلی امتوں کی یعنی یہود و نصارہ کی پیروی کرتا ہے، ان کی برابری کرتا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں یہ بھی فرمایا حتی لو دخلوا جحر ضب لدخلتموہ. پیروی کا اور بلائنڈلی فالوئنگ کا یہ عالم ہوگا، ان کی برابری کا یہ عالم ہوگا کہ اگر وہ گوہ کے سوراخ میں داخل ہو جائیں یعنی یہود و نصارہ، تو میری امت ان کے نقش قدم پر گوہ کے سوراخ میں بھی داخل ہو جائے گی. آج ویلنٹائن ڈے کی ہم بات کرتے ہیں. دیکھیے ہمارے مسلمان جو یہ کام کر رہے ہیں، یہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، جیسے کہ تفصیل ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے سنی. تو یہ نصارہ نے اس کو شروع کیا اور نصارہ سے اس کا تعلق ہے، اور ہماری امتی بھائی ہمارے مسلم برادران یا مسلم نوجوان ان کے نقش قدم پر ان کی پیروی کرتے ہوئے بلائنڈلی ان کو فالو کرتے ہوئے اسی طریقے کے کام کرتے ہیں اور یہ جشن یا یہ ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ویلنٹائن ڈے یہ نصارہ کا طریقہ ہے اور نوجوان لڑکے لڑکیاں جو غیر شادی شدہ ہیں وہ لوگ مناتے ہیں، لیکن ہم چونکہ شادی شدہ ہیں اور ہماری بیوی ہے لہٰذا بیوی سے محبت کا اظہار ہم اس دن کریں گے، اور اظہار اس طریقے سے کریں گے کہ 14 فروری کی رات ہم اپنی بیوی کو ہدیے میں ایک گلاب دیں گے یا کوئی اور چیز محبت کا اظہار کرتے ہوئے گفٹ کریں گے. تو کہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ میں ویلنٹائن ڈے نہیں منا رہا ہوں یا وہ کام نہیں کر رہا ہوں جو لڑکے لڑکیاں عام طور پر کرتے ہیں. تو یہاں بھی یہ بات بتانا بہت ضروری ہے کہ یہ چیز غلط ہے، اس لیے کہ محبت بیوی سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ ہونی بھی چاہیے، اور یہ نکاح کے بعد ہوتی ہے جیسا کہ قرآن اور حدیث میں یہ بات بیان کی گئی ہے. لیکن 14 فروری جس کو ویلنٹائن ڈے کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے اور ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے، اس دن شوہر کو اپنی محبت یاد آ گئی اور اس دن اس کو یاد آیا کہ میں آج اپنی بیوی کو گفٹ کروں گا. یہ غلط ہے. محبت اگر شوہر کو واقعی اپنی بیوی سے ہے تو سال کے 362 یا جتنے بھی دن ہوتے ہیں سال کے، وہ سارے دن وہ گفٹ کرے، سارے دن وہ ہدیہ دے. فروری میں ہی کیوں اور اسی دن کیوں جس دن نصارہ ایک عید مناتے ہیں اور ایک جشن مناتے ہیں، تو ان کی پیروی سے ہو جائے گی اور ان کی فالوئنگ سے ہو جائے گی. لہٰذا یہ اس دن نہ کرے. باقی شوہر کو اگر ہدیہ دینا ہے تو وہ جنوری میں دے، دسمبر میں دے، رمضان میں دے، عید کے دن دے جو رمضان کی عید ہے، عام دنوں میں دے. روزانہ ایک ایک پھول بیوی کو دے، روزانہ ایک ایک چیز اپنی بیوی کو دے. خاص طور سے 14 ڈے کو یہ ظاہر کرنا کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں بیگم اور میں آپ کے لیے ہدیہ دے رہا ہوں. تو یہ ان کی پیروی ہوئی، کس کی؟ نصارہ کی. اور یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ چیز غلط ہے. لہٰذا شوہروں کو بھی چاہیے کہ محبت کا اظہار اس رات نہ کرے. سال بھر کی راتیں ان کے سامنے ہیں، سال بھر کے ایام ان کے سامنے ہیں، محبت کا اظہار کیا جائے اور ان کو جتنے تحفے تحائف حلال طریقے سے کمائے ہوئے دیے جا سکتے ہیں وہ دیے جانے چاہیے. لہٰذا آج کے ہمارے نوجوان طبقے کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ویلنٹائن ڈے اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ نصارہ نے بلکہ رومان نے اس کو شروع کیا 15 فروری، پھر تاریخ بدل گئی اور ویلنٹائن جو قسیس تھا، جو پادری تھا، اس نے اس کے نام پر یہ چیز شروع کی گئی ہے. لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اس سے اجتناب کریں، اپنے بچوں کو اس حقیقت سے واقف کرائیں اور اس قسم کے یہود و نصارہ کے طرز پر زندگی نہ گزاریں، بلکہ قرآن اور اسلام نے جو ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزاریں. اور عزت اسی میں ہے مسلمان کی کہ وہ اپنے دین پر عمل کرے، جیسا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی ہے، اعزنا اللہ بالاسلام ومهما ابتغینا یا وان ابتغینا من غیرہ اذلنا اللہ. اللہ نے اسلام کی وجہ سے ہمیں عزت دی ہے. اگر ہم اسلام چھوڑ کر کسی اور راستے سے عزت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ذلیل کر دے گا. لہٰذا ہماری دنیا اور آخرت میں عزت اسی میں ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کریں اور یہود و نصارہ کے نقش قدم کو چھوڑ دیں. اس میں ہمارے لیے عزت نہیں بلکہ ذلت ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، سورہ فاتحہ میں جو جن راستوں سے ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم یہود ہیں ولا الضالین نصارہ ہیں. لہٰذا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان کا راستہ نہیں چاہیے، پھر ہمارے لڑکے لڑکیاں انہی کے راستے پر چلیں، ویلنٹائن ڈے کے نام پہ عید منائیں، جشن منائیں اور ناجائز کام کریں. ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے.